إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین جمعہ، عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، اس وقت پوری دنیا میں اور خاص طور سے ہمارے ملک میں ایک آواز اٹھتی ہے، بلکہ ایک ٹرینڈ کے طور پر ایک بات کہی جا رہی ہے، چلائی جا رہی ہے کہ آپ اور ہندوستان کے مسلمان اپنے باپ دادا کے دین کی طرف واپس آ جائیں، گھر واپس آ جائیں. یہ ایک آواز ہے جو چینلوں کے ذریعے، سیاسی گلیاروں کے ذریعے اٹھائی جاتی ہے. اس آواز کے سچا ہونے میں کتنا دم ہے، اس ٹرینڈ کی حقیقت کیا ہے، ہمیں اس کو بھی جاننا چاہیے. سب سے پہلی چیز کہ ہمارا اصلی گھر کہاں ہے. ہمارا اصلی گھر اللہ کی جنت ہے. جب بنو آدم کو اللہ نے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو، تو جنت میں بھیجا اور کہا کہ جنت میں آرام سے رہو، کھاؤ پیو، اور ایک درخت جنت کا مقرر کر دیا اور کہا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا. اتنی سخت وارننگ دی کہ اس کے قریب مت جانا، ورنہ انجام کیا ہوگا؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. تو تم خود ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اس کی سزا تمہیں خود بھگتنی پڑے گی. شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے. شیطان نے انہیں بہکایا، بہکانے کے لیے قسم کھایا. فَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. قسم کھا کر کے کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں. دشمن کی قسم کا کبھی اعتبار نہیں ہوتا ہے. دشمن چاہے جتنی قسم کھا لے اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، بہکا دیا اور اس درخت کا پھل کھا لیا. اور جب وہ پھل کھا لیا تو وہ پھل کھانا اللہ کی نافرمانی تھی، ایک گناہ کا کام تھا. گناہ کے بعد کوئی بھی گناہ آدمی کرتا ہے، گناہ پاک دامنی کی علامت نہیں ہے. گناہ کے بعد دیکھیے بے لباسی شروع ہو گئی. ان کے لباس، ان کے جسم کے سطر کھلنے لگے. جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے. پوری تفصیل آدم علیہ السلام کے واقعات میں موجود ہے، آپ بار بار سنتے ہوں گے. بطور سزا اللہ نے کہا کہ اب تم دنیا میں جاؤ اور دنیا میں رہو. تو شیطان کو یہ بھی پسند نہیں آیا اور کہا کہ میں اس بنو آدم کو بہکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آ کر بہکاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں. تو اللہ نے کہا کہ
تم اور تمہارے ساتھی جتنے بھی لوگ ہوں گے تمہاری پیروی کرنے والے سب کے لیے جہنم ہے. اور یہ انسان ان میں جو میرے اطاعت گزار ہوں گے وہ اپنے اصلی گھر جنت کی طرف آ جائیں گے. تو اصل گھر انسان کا اطاعت گزار انسان کا جنت ہے. آدم و حوا نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے ان کی دعائے مغفرت قبول کی. اللہ کی رحمت کی ایک بہت بڑی خوبی کہ بندہ کتنا بھی بڑا گناہ کر دے, توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مکمل معاف کر دیتا ہے. تو دنیا میں انسان ایک طرح سے وہ جیسے جلا وطن ہوتا ہے نا, جاؤ تم وہاں پر رہو, تو اس طرح کی ہماری زندگی ہے. اصل وطن نافرمانوں کا اللہ نے جہنم بنایا, فرما برداروں کا جنت بنایا. اور اس کے بعد جب دنیا میں انسانوں کو بھیجا اور آدم کو پیدا کرنا چاہا, تخلیق آدم کے وقت آدم کی تخلیق, پیدائش, یہ جن چیزوں پر کھڑی ہے ان میں ایک سب سے بڑی چیز ہے علم حاصل کرنا, اور دوسری چیز اللہ کی بندگی کرنا. انہی دو چیزوں پر انسان کھڑا ہے, انسانیت قائم ہے. پہلی چیز علم حاصل کرنا, عبادت بعد میں ہے, علم پہلے ہے. جب فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں ایک اپنا زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, تو فرشتوں نے کہا کہ فتنہ فساد پھیلے گا, ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں. اللہ نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو اشیاء کے نام بتا دیے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ نے ان کو ناموں کو سکھایا, علم عطا کیا. پھر کہا جاؤ فرشتوں سے کہو کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تمہیں پتا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی ذات پاک ہے, ہم تو وہی جانتے ہیں جو ہمارے رب نے سکھایا ہے. علم پر یہ دنیا قائم ہے, علم پر آدم کا وجود ہے, علم سے آدم کو اللہ نے برتری دی. علم کے بعد یہ علم کیوں سیکھا جاتا ہے؟ علم سیکھنے کی دو وجہ ہیں. ایک تو اس علم سے رب کی بندگی اور عبادت صحیح طریقے سے انجام دی جائے, اور رزق حلال حاصل کرنے کے لیے اگر بغیر علم کے کوئی کاروبار, بزنس یا تجارت بھی کرے گا تو وہ بڑی غلطیاں کر جائے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جو شخص بیوع کی خرید و فروخت کے مسائل کو نہیں جانتا, اس کو اجازت نہیں ہے کہ مدینے کی مارکیٹ میں اپنا بازار لگائے. جو بھی بیع کے مسائل نہیں جانتا وہ یہاں سودا نہیں کر سکتا. یہ ہے شریعت کی پابندی. آپ کو تجارت کرنا ہے, تجارت کا علم حاصل کیجیے تو حرام ذرائع سے بچے رہیں گے. عبادت کرنا ہے رب کی, تو اب عبادت کی مختلف قسمیں ہیں. روزہ ایک عبادت ہے, اس کے احکام, مسائل, نواقض صیام اور اس کا علم حاصل کیجیے. حج عمرہ ایک عبادت ہے, عبادت کرنا تو حج کے ارکان, واجبات, سنن, مستحبات, اس کی ٹریننگ حاصل کیجیے. نماز مستقل ایک عبادت ہے, نماز کی ادائیگی, وضو, غسل, طہارت, ارکان, واجبات, سنن, فرائض, اس کا علم حاصل کیجیے. اور سب سے بڑھ کر اللہ کی توحید کا علم حاصل کیجیے کہ ساری عبادتیں اسی وقت قابل قبول ہے جب آپ کی عبادت خالص اور اخلاص کی بنیاد پر ہوگی. تو علم برائے عبادت, علم برائے دعوت, علم برائے تجارت, علم برائے حقوق کی ادائیگی. آپ کو حقوق کس کے ادا کرنے ہیں؟ والدین کے کیا حقوق ہیں, بیوی بچوں کا کیا حقوق ہے, رشتہ داروں کے کیا حقوق ہے, پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے. بغیر علم کے کیسے آپ اس حق کو ادا کریں گے؟ تو حقوق کی ادائیگی میں بھی آپ کو علم کی ضرورت ہے. حسن معاشرت, بیوی بچوں کے ساتھ سلوک کون سا کیا جائے, ذمہ داریاں کیا ہیں, یہاں علم کی ضرورت ہے. انسان جب زندگی گزار لیتا ہے, دنیا سے جانے کا وقت آنے لگتا ہے, تو ایک میٹر اس کے سامنے آتا ہے کہ اس کی جائیداد کا اب کیا ہوگا. وہ تو جا رہا ہے لیکن جو کچھ ہے سب چھوڑ کر جائے گا نا, سوائے کفن کے اسے اس کے مال سے کچھ ملنے والا نہیں ہے.
تو اب اسے فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا. تو اب علم کی وہاں بھی ضرورت ہے. یعقوب علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو اپنے بیٹے کو جمع کیا, کہا کہ میرے بیٹو یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. ایک فکر لاحق ہو گئی, جبکہ انبیاء کا سلسلہ ہے وہ. یعقوب علیہ السلام بنو اسرائیل کے انبیاء کی جو فہرست ہے, بلکہ یعقوب اسرائیل ان کا دوسرا لقب ہے اسرائیل, اور آل یعقوب یہ بنو اسرائیل انہیں آل یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں, اور عرب کے لوگ بنو اسماعیل آل اسماعیل ہیں. اسی لیے اہل علم نے لکھا کہ عرب کے لوگ بنو اسرائیل کے چچا زاد بھائی ہیں, کیونکہ بنو اسماعیل میں ایک نبی اسماعیل علیہ السلام بھیجے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے, اور بنو اسحاق یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے 10 انبیاء اور رسول بھیجے گئے, اور دونوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں. دونوں کے نسل اسحاق اور اسماعیل سے چلی ہے. اپنی اولاد کو جمع کر کے کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. اولاد نے کہا کہ ہم اسی رب کی عبادت کریں گے جس کی آپ کرتے تھے, آپ کے باپ دادا کرتے تھے. الہ واحدہ ونحن له مسلمون, وہ ایک معبود ہے اور ہم اسی کے اطاعت گزار ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے تھے, وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, میرے رب مجھے میری آل اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. تو علم کی ضرورت دنیا میں زندگی کے ہر گوشے میں ہے. دنیا میں انسان کی تجارت, بزنس, کاروبار کا علم یہ ڈیولپ ہوتے رہتا ہے. اللہ کی عبادت اور بندگی کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا وہ مکمل ہے, اس میں کمی زیادتی نہیں ہے. بعض جدید یا نئے مسائل وقت کے تقاضوں کے حساب سے آ جائیں گے تو اہل علم اس میں اجتہاد کرتے ہیں. جیسے بلڈ ڈونیشن کرنا, آپ کو قرآن حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ملے گی. اس وقت یہ علم طب اور میڈیکل اتنا ترقی پر نہیں تھا کہ کوئی کسی کو بلڈ دے, آنکھ دینا, گردہ جو ہے کڈنی کو دوسرے کو دینا, یہ علم اس وقت ٹیکنالوجی اور میڈیکل اتنا طریقہ پر نہیں تھا. تو جب یہ جدید مسائل آئے تو علماء نے اجتہادی فیصلے کیے, میٹنگیں کی, سیمینار کیا, اور نص اور اصل کی بنیاد پر اسی لحاظ سے اجتہاد کر کے امت کی رہنمائی کی. نئے نئے جو کورسز ہیں بزنس تجارت کے, ان کا وجود ہی نہیں تھا اس وقت, اور ابھی جب تک دنیا رہے گی نہ جانے ٹیکنالوجی کہاں تک جائے گی. انسان اللہ کی کائنات کے بارے میں جب کھوج کرتا ہے تو ابھی تو کائنات پوری کی پوری کائنات پڑی ہے اللہ کی, انسان کو اللہ کے علم کا تھوڑا سا حصہ دیا گیا ہے. یہ ترقی جو دنیا کی دیکھ رہے ہیں, اللہ کی دنیا اس سے بہت بڑی ہے, اور اللہ کی دنیا کے اندر کی خوبیاں بہت زیادہ ہیں. جتنا انسان جانتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر زمین کے سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے, پھر ان سمندروں کی جگہ 7 سمندر ایسی طرح کر دیے جائیں تو سیاہی سوکھ جائے گی, درختوں کے قلم ختم ہو جائیں گے. ما نفدت کلمات ربی, لیکن رب کی کلمات, رب کی بڑائی ختم نہیں ہوگی. یہ ہے رب کی عظمت. یہ سورۃ لقمان کی آخری آیت ہے. یہ رب کی عظمت, رب کی بلندی اور بڑائی ہے. علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کا وجود ہے, اور اللہ کی عبادت اور بندگی پر آدم کا وجود ہے. دین اسلام سارے نبیوں کا دین ہے, سارے انبیاء کا دین دین اسلام ہے. شریعتیں, طور طریقے عبادت کے کسی میں کچھ کمی, کچھ زیادتی, کچھ سہولت, کچھ سختی یہ رہی ہے. لیکن جب سے دنیا بنی ہے تب سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے, تب سے علم ہے, تب سے توحید ہے. جب دنیا کے اندر فساد اور بگاڑ آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرا رسول بھیجتا ہے کہ اس فساد بگاڑ کو صاف کر کے اصل کی طرف لائیں, ان کی گھر واپسی ہو. آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدی یعنی 1000 سال کا وقفہ تھا. لوگ توحید پر تھے. کان الناس امة واحدة فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین.
دنیا بنی تو سب لوگ ایک دین پر تھے، توحید پر تھے، ایک رب کی عبادت و بندگی پہ تھے. یہی ہماری اصل گھر واپسی، یہی ہمارا گھر ہے. اور پھر جب لوگوں کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہوا تو پھر اللہ نے رسولوں کو بھیجا. رسولوں نے ان کی جو خامیاں تھیں، جو برائیاں تھیں، اس سے انہیں پاک کیا. نوح علیہ السلام اور آدم کے درمیان 10 صدیوں کا جو عرصہ گزرا تو قوم نوح اپنے اولیاء اور بزرگ اور صالحین کے نام پر شرک میں پڑ گئی. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر ان کی قوم کے بڑے نیک، صالح اور اچھے بزرگ تھے. تو اب ان کے مرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہمیں دین کون سکھائے گا؟ تو شیطان نے ان کا ہمدرد بن کر کے کہا گھبراؤ نہیں، وہ جہاں اٹھتے بیٹھتے تھے ان جگہوں پہ اپنا اس جگہ کو خاص کر دو کہ ہمارے بزرگ بیٹھتے تھے، اور پھر اسی طرح کا دین سیکھو، عبادت کرو، احترام کرو. کچھ دنوں کے بعد جب دوسری نسل ان کی آئی تو شیطان نے کہا یہ جو چبوترا یا اٹھنے بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے نا، یہ تمہارے باپ دادا کو دین سکھانے والوں کی نشست گاہیں ہیں، تم تو بھول جاؤ گے. ایسا کرو، وہ جس شکل کے تھے اس شکل کی یہاں پر ایک تصویر یا مورتی بنا لو. کیسے ہمدردی سے شرک پھیلایا. اس لیے کہا کہ ایسا اس لیے کہ جب ان بزرگوں کو دیکھو گے تو ان کا دور، ان کی عبادت، ان کا تقوی یاد آئے گا اور تم بھی اسی طرح عبادت کرتے رہنا. لوگوں نے کہا تو بڑی اچھی بات ہے. دوسری نسل جب گزر گئی، تیسری نسل آئی تو شیطان نے پھر ناصح اور ہمدرد بن کر کے کہا دیکھو یہ جو تمہارے چبوتروں پر تصویریں بنی ہیں، مجسمے بنے ہیں نا، یہ اپنے دور کے بہت نیک اور اللہ والے لوگ تھے جو تمہارے باپ دادا کو دین سکھاتے تھے. تم ایسا کرو کہ مانگو اللہ سے، لیکن ان کو وسیلہ بنا لیا کرو تاکہ ان بزرگوں کے ذریعے تم اللہ تک پہنچ جاؤ آسانی سے. لوگوں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے، ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے اپنے بزرگوں کے ذریعے. اس کے بعد چوتھی جب نسل آئی تو شیطان نے کہا دیکھو یہ جو بزرگ ہیں نا جن کی تصویریں لگی ہیں، مجسمے بنے ہیں، تم اللہ سے مانگنے میں ان کو وسیلہ بنانے کے ساتھ ان سے بھی مانگ سکتے ہو. اللہ کے ہاں بہت پہنچے ہوئے بزرگ لوگ تھے. اور پھر اس طرح پوری قوم مکمل شرک میں پڑ گئی اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، دعوت دیا. قوم کے لوگ کان میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. نوح علیہ السلام نے بد دعا دی کہ میرے رب یہ تو بڑے سرکش لوگ ہیں. اور پھر اللہ نے کہا تم کشتی بناؤ اور جو کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا اور جو نہیں سوار ہوگا وہ ڈوب جائے گا. نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. پھر مضبوط قسم کا سیلاب آیا. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا. یہ ایمان بلا رہا تھا کہ میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا. لیکن ایمان جب نہیں ہوتا ہے تو آدمی دنیا کے وسائل پر بھروسہ کرتا ہے. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. چونکہ بیٹا کافر تھا، باپ ایمان کے ساتھ بلا رہا ہے. بیٹے نے کفریہ جواب دیا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہاں کہاں پانی پہنچے گا. فحال بینہم الموج. اور پہاڑ بھی پانی میں ڈوب گیا. موج آئی اور وہ ڈوب کر مر گیا. ایمان نے بلایا، کفر نے ٹھکرایا، اور اس کے بعد کیا ہو گیا؟ فکان من المغرقین. تو ڈوب کر مر گیا. یہ نتیجہ ہوا ایمان قبول نہ کرنا، کفر کی وجہ سے ٹھکرانا، اور پھر کفر کا نتیجہ وہ ڈوب کر کے مر گیا. اور جو چند لوگ تھے، 18 لوگ، 24 لوگ، 32 لوگ، الگ الگ اقوال ہیں، دوبارہ دنیا وہاں سے شروع ہوئی. اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اب اللہ کی اتنی بڑی دنیا میں 30، 32، 50، 100 آدمی، آپ سوچیں کہ کس طرح سے وہ لوگ رہے ہوں گے پوری دنیا میں. اب وہاں سے وہ دنیا پھر سے شروع ہوئی. اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بیچ میں بھی ایک لمبا عرصہ 600 سال 700 سال کا نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بیچ، ابراہیم علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں 600 سال کا عرصہ گزرا. پھر اس کے بعد اس وقت کی جو عمریں ہوتی تھی 400 سال 500 سال 800 سال لوگوں کی زندگی ہوتی تھی. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں
600 سال، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں بھی تقریباً 600 سال، یعنی 570 71 پونے 600 سال کا عرصہ گزرا۔ جب جب لوگوں میں شرک بڑھتا، راستے سے ہٹتے، تو ان کی گھر واپسی کے لیے اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا۔ یہ ہماری جڑ ہے، یہ ہماری اصل ہے۔ تو یہ بت پرستی، بت خانہ بنا کر عبادت کے لیے دعوت دینا کہ ہندوستان کے مسلمان تو باپ دادا سے مشرک تھے، کافر تھے، واپس آئیں، وہ ہمارا گمراہی کا دور تھا۔ اس سے پہلے جو ہماری اصل اور جڑ ہے وہ توحید پر قائم ہے۔ چونکہ گمراہ آدمی گمراہی کو دلیل بنائے گا، ہدایت یافتہ ہدایت کو دلیل بنائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اس سے کہا اکتب، لکھ۔ قلم نے کہا کہ ماذا اکتب، کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کہا کہ لکھ، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ واقع ہونے والا ہے ان تمام کو لکھو۔ تو اللہ کے حکم سے اللہ نے قلم نے قیامت تک واقع ہونے والی چیزوں کو لکھا، اور یہ قلم سے لکھے جانے کا واقعہ آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے کا ہے۔ آسمان زمین پہلے ملے ہوئے تھے، قرآن میں پوری تفصیل ہے کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آسمان و زمین ملے تھے، پھر ہم نے دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ جب دنیا بسانا ہوا تو اللہ نے آسمان کو اوپر کیا۔ آج سائنس ٹیکنالوجی دھیرے دھیرے ان چیزوں کی کھوج کر کے ثابت کرے گی، لیکن قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ آسمان و زمین دونوں ملے، چپکے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر قلم نے اللہ کے حکم سے قیامت تک واقع ہونے والے چیزوں کو لکھا، اور انسان کو جو علم سکھایا وہ قلم کے ذریعے سکھایا۔ قلم کے اندر وہ قوت ہے کہ اس سے اگر کوئی علم سیکھتا ہے تو وہ علم محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں لکھنے والے، اسکول میں پڑھنے والے نوٹس لکھتے ہیں تاکہ وہ علم محفوظ ہو جائے، کاروباری ڈائری رکھتے ہیں یا اپنے کمپیوٹر میں سافٹ ویئر بنا کے ہر چیز کو سیف رکھتے ہیں۔ زبانی آدمی کتنا یاد کرے گا؟ تو قلم کے ذریعے علم کی اللہ نے حفاظت کی، اور وہی سلسلہ جو تخلیق آدم سے علم کی بنیاد پر اور رب کی صحیح بندگی سکھانے کے لیے علم سکھایا، وہاں سے دنیا شروع ہوئی، اور وقفے وقفے سے اللہ کتاب دیتا، رسولوں کو بھیجتا جو لوگوں کو دین اور علم سکھاتے۔ اس کی آخری کڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو وحی کی شروعات میں سب سے پہلے جو آیت جن پر نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ بغیر علم کے نہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، بغیر علم کے نہ آپ دعوت کر سکتے ہیں، بغیر علم کے نہ اچھی طرح آپ عبادت کر سکتے ہیں، بغیر علم کے سارا کام برباد و چوپٹ ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کاموں کو اچھی طرح کرنے کے لیے، عبادت و بندگی کو اچھی طرح انجام دینے کے لیے پہلا جو آرڈر دیا علم حاصل کرنے کا۔ اب علوم میں علم کا خالق اور مالک کون ہے؟ اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو سارے علم کی جڑ اور اصل اس کی طرف پلٹتی ہے، لوٹتی ہے۔ تو کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کا نام لے کر پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہ تخلیق انسانی، جتنا زیادہ آدمی اپنے وجود پر غور کرے گا، اپنے رب کے وجود پر غور کرے گا، رب کی ہستی پر، اس کے خالق مالک قادر ہونے پہ، اس کے معبود حقیقی ہونے پر، وہ علم اتنا زیادہ اسے فائدہ پہنچائے گا۔ اور علم اگر خالی دنیا کے لیے حاصل کیا، جینے کھانے کے لیے، تو جس لیے پڑھا ہے اس میں وہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن اپنے رب کی معرفت سے وہ محروم رہے گا، اس لیے کہ اس نے اقرا تو لے لیا، پڑھ لیا، علم حاصل کر لیا، لیکن دوسری جو پابندی ہے بسم ربک الذی خلق، اپنے خالق و مالک کو پہچان کر کے اس کا علم، اس کی عبادت کا، اس کی بندگی کا، اس کی کائنات کا، اس کی دنیا کا، اس کے ذرات کا، اس کے درختوں کا، اس کی جو ہے سمندر کا، پہاڑوں کا، سب علم حاصل کرو، لیکن
سب کی جڑ اس رب سے جڑتی ہے، اور یہ سارے کے سارے اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں۔ تو علم کا مقصد خالق کو پہچاننا، یہ پہلا مقصد ہے۔ اس کے بعد دوسرا مقصد علم کا، خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ نے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ کوئی انسان سونے اور چاندی سے نہیں پیدا کیا گیا، چاہے وہ 10 20 50 ہزار کروڑ کا مالک ہو یا فٹ پاتھ پر سونے والا مزدور ہو، تمام کی تخلیق اللہ نے اسی خون کے جمے ہوئے خون سے اور گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کی، تخلیق اسی سے ہوئی ہے۔ اور اس میں سبق دیا کہ انسان بڑا ہو یا چھوٹا ہو، عہدے منصب والا ہو یا مزدور ہو، کسی بھی حال میں وہ کبھی کبر، غرور، اپنے آگے کسی کو حقیر سمجھنا، نہ اپنی عبادت سے دوسروں کی عبادت کو حقیر سمجھیے، نہ اپنے علم کے آگے دوسروں کو کمتر علم والا جانیے، نہ اپنے عمل سے دوسرے کے عمل کو کمتر جانیے، نہ اپنی دولت سے دوسرے کی دولت کو کمتر جانیے، نہ اپنے مکان اور مقام و مرتبہ اور منصب سے کسی کو کمتر جانیے۔ وہی ہے جو آسمان و زمین اور ملکوں کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے۔ ہزاروں کروڑوں کے مالک، ملک چلانے والے آج کتنے لوگ جیل کی کوٹھریوں میں ہیں، اور غریب فٹ پاتھ پہ رہنے والے عالی شان بنگلوں میں ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جب جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ لیکن انسان اپنی حیثیت کو کبھی نہ بھولے۔ خلق الانسان من علق۔ بہت سارے لوگ جب عبادت کریں گے تو عبادتوں میں نیک لوگوں پہ شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے، وہ ان کی عبادتوں میں غرور پیدا کر کے، گھمنڈ پیدا کر کے، دوسروں کو حقیر جان کر کے شیطان ان پر ایسے حملہ کرتا ہے۔ گنہگاروں پہ جو حملہ کرے گا ان کو عبادت سے دور کر کے، گناہ میں مبتلا کر کے۔ شیطان کے ٹارگٹ بڑے خطرناک ہوتے، کس کو کب کہاں سے گمراہ کرنا ہے، کون سی پک پوائنٹ ہے، اس پر وہ حملہ کرتا ہے۔ اسی لیے کسی کے فالوور زیادہ ہو جائیں، یا اسی طرح سے کسی کے شیئر کرنے والے یا ویورز زیادہ ہو جائیں، تو ان چیزوں پہ کبھی تکبر یا غرور، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یا کسی کو سننے والے جاننے والے 2-4 لوگ ہوں تو اس پہ بھی کبھی حقیر کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میدان محشر میں بعض انبیاء آئیں گے کہ پوری زندگی ان کے ماننے والے 1 یا 2 لوگ رہیں گے۔ بعض انبیاء آئیں گے والنبی ولیس معه احد، بعض نبی ایسے ہوں گے کہ ایک آدمی بھی ان کی پیروی کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ نبی ہیں، عام انسانوں سے بہت بلند ان کا مرتبہ اللہ کے یہاں ہے۔ آدمی اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ خالص رکھے، ریاکاری، دنیاوی مفاد، شرپسندی، گندی سیاست، اس سے دور رہے۔ آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ کتنا خلوص سے جوڑ کر رکھتے ہیں، اسی بنیاد پر آپ کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں طے کیا جاتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو علم کی جو دوسری حیثیت ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو جتنا زیادہ اپنے حیثیت کو پہچانے گا، اتنا وہ حقوق کی ادائیگی میں صحیح رہے گا، پکا رہے گا۔ اور اپنی حیثیت کو آدمی کیسے بھول جاتا ہے؟ بعض دانشوروں نے لکھا کہ آدمی کتنی جلدی بھوکتا ہے کہ جب بھوکا ہوتا ہے نا، تو اب کھانا اس کے سامنے آ گیا، بڑے شوق سے کھایا، جیسے ہی پیٹ بھرا اپنی اوقات بھولتا ہے، اور اس کھانے سے جس نے اس کی جان بچائی، پیٹ بھرا، اس کو اٹھا کے کچرے میں ڈال دیتا ہے۔ یہی انسان کی ناشکری یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر علم صحیح بنیاد پہ ہو اور اپنے مقصد تخلیق کو پہچانے تو اس رزق کو کچرے میں نہیں ڈالے گا۔ آپ اٹھائیے، پیک کیجئے، اس کو ہوٹل میں ہے تو پیک کرائیے، پارسل لیجئے، گھر پر ہیں تو اس کا پہلے سے پروگرام رہے کہ فلاں جگہ دے دینا ہے فلاں کو، لیکن کچرے کے ڈبے میں وہ رزق جس نے آپ کا پیٹ بھرا، جس نے آپ کی جان بچائی، پھینکنا، یہیں سے ناشکری انسان کی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے افریقہ کا ملک جو صومالیہ ہے نا، جو بھوک بری ہے، لوگ بھوکے، ان کے جسموں کی ہڈیاں نظر آتی ہیں، آج وہاں کی صورتحال یہ ہے۔ بعض اہل علم نے، ایک بڑے عالم ہے مدینہ میں شنقیطی صاحب، ان کی تفسیر بھی آتی ہے، تو انہوں نے افریقہ کے اس دور کا حال ذکر کیا کہ کسی زمانے میں چمڑے کے کاروبار بہت عروج پر تھا،
تو افریقی لوگ اپنے جانوروں کو، بکریوں، اونٹ کو ایسے ذبح کر کے گوشت کو پھینک دیتے، چمڑا استعمال کرتے اور اس کی کلیجی یا گردہ جو کھانا ہوتا کھا کر باقی گوشت کو سڑا دیتے تھے۔ خوشحالی تھی، خوشحالی کا دور تھا، جانور ذبح کیے، ایک دو بوٹی لیے، باقی پھینک دیے۔ تو عذاب یوں ہی نہیں آتا ہے۔ اور فلسطین وغیرہ کا معاملہ آج الجھا ہے، ان کے 100-150 سال پہلے کی جو خوشحالی، اللہ نے ان کو بھی خوشحالی دی ہے کھانے پینے کی۔ آپ تاریخ پڑھیے، جن ممالک میں بھی جہاں صورتحال ہے اس سے پہلے کے حالات کو دیکھیے تو خوشحالی اللہ نے انہیں ضرور دی ہے۔ نعمتوں کی ناشکری کے بعد کڑی سزائیں آتی ہیں۔ تھوڑا سا 100-200 سال پہلے کے حالات زندگی کو آپ دیکھ لیا کیجیے۔ تو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ضروری چیز کہ انسان اپنی حیثیت کو پہچانے۔ اب جب اللہ کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، تو پھر تیسری چیز کہا کہ اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، تمہارا رب بڑا کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے۔ یہ رب کی نوازش ہے۔ علامہ شنقیطی اضواء البیان ایضاح القرآن بالقرآن تفسیر ہے 12-14 جلدوں میں، اور شنقیطی صاحب ایک زمانے تک حرم کے اندر مسجد نبوی میں تفسیر کا درس دیتے تھے، اور یونیورسٹی میں حدیث تفسیر ڈپارٹ کے مدرس تھے، ہیڈ آف دا ڈپارٹ تھے۔ بڑے بڑے لوگ ان کے دروس میں جا کر شریک ہوتے تھے۔ وہاں بادشاہ وغیرہ بھی، ملک خالد وغیرہ بھی اپنے زمانے میں درس میں شریک ہوتے، ملک فیصل شریک ہوتے کہ ہم آپ سے قرآن کی تفسیر سنیں گے۔ ان کی تفسیر موجود ہے، بہت بڑے عالم تھے اپنے عہد کے، تفسیر مکمل نہیں کر پائے، چند پارے رہ گئے تھے۔ تو ان کے ایک شاگرد شیخ عطیہ صارف جو عدالت مدینہ کی عدالت میں جج تھے، انہوں نے اس تفسیر کو مکمل کیا۔ انہوں نے لکھا ہے اپنے اس تفسیر میں کہ قلم کی مختلف صورتیں ہیں، 4 صورتیں بیان کیا ہے۔ پہلی صورت قلم کی، قلم کا استعمال اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے کیا، اور جب پہلی تخلیق کائنات کی قلم ہے، آسمان و زمین سے پہلے بھی اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ سب سے پہلی تخلیق اور مخلوق ہی قلم ہے۔ کبھی کبھی سوال آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ جواب یہی ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، اور پھر قلم کا استعمال اللہ نے کیا کہ چلو آسمان زمین اور قیامت تک آنے والی چیزوں کو لکھو۔ قلم کا دوسرا استعمال اللہ نے کب کیا؟ جب انسان کو دنیا میں بھیجنا ہوتا ہے، روح پھونکنا ہوتا ہے، تو روح پھونکنے سے پہلے ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی مشہور روایت ہے کہ 4 باتیں اس کے حق میں لکھ دی جائیں، اس کی روزی لکھ دیا جائے، اس کا عمل لکھ دیا جائے، خود اس کے بارے میں کہ اچھا ہوگا یا برا، اس کی موت کب ہوگی، یہ زندگی کتنی پائے گا۔ یہ 4 چیزیں اللہ نے قلم کے ذریعے لکھ کر کے محفوظ کر دیا۔ اب زندگی آدمی گزارتا ہے، جو محنت کیا، جو پا گیا وہی نوشتہ تقدیر ہے، جو نہیں ملا وہ آپ کے نصیب کا نہیں تھا۔ یہی تقدیر کا ایمان ہے۔ یہ نہیں کہ ہماری تقدیر میں لکھا ہے تو ہم کو کرنے کی کیا ضرورت، نہیں، آپ محنت کیجئے، جو مل جائے وہی تقدیر ہے، جو نہیں ملے وہ آپ کی تقدیر میں نہیں تھا، بس یہ ایمان ہے۔ قلم کا اللہ نے تیسرا جو استعمال کیا، سال بھر کے اعمال اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں مقدر فرماتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے، سال بھر کی نیکیاں، اعمال اور ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں، اور یہ سال بھر کے اعمال کا یہ حساب ہے۔ یہ تیسرا استعمال ہوا۔ چوتھا استعمال قلم کا، ہر انسان کے اوپر اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، بندہ جو بھی کرتا ہے اس کو لکھتے جاتے ہیں، نوٹ تیار کرتے جاتے ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہ نوٹ، وہ ریکارڈ انسان کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا۔ اب لکھا ہوا ہے تو لکھے ہوئے کے بارے میں کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنا جو ریکارڈ ہے دنیا میں جو تم نے کیا ہے وہ لکھا ہے میرے فرشتوں، اس کو پڑھ لو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرے حساب کتاب کے لیے تیرا ریکارڈ کافی ہے۔ یہ قلم کا چوتھا استعمال ہوا۔ اور 5واں استعمال قلم کا، جب دنیا میں آدمی آیا، ہوش و حواس والا، شعور والا ہوا، تو قلم انسان کو دے دیا، یہ بندے لے، قلم تیرے حوالے، اب تو اس سے
رب کی حمد و ثنا لکھ، سچائی اور بھلائی لکھ، اگر تو جج ہے تو صحیح فیصلہ دے، وکیل ہے تو صحیح چیز کی وجہ وکالت کر، تاجر ہے تو صحیح اپنا چوپڑا لکھ، اور اگر پڑھا لکھا ہے تو اللہ کی حمد و ثنا لکھ۔ تجھے اختیار ہے، چاہے گانا لکھ، چاہے شرکیہ نظمیں لکھ، چاہے ظالمانہ فیصلے لکھ، چاہے عادلانہ انصاف کے فیصلے لکھ۔ یہ قلم بندے کو اللہ نے دے دیا با اختیار کر کے، اب اس کا حساب آخرت میں ہوگا۔ خوش ہونے کی ضرورت نہیں کہ عدالتوں کے فیصلوں نے مسجدیں ہمیں دے دی ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کی عدالت باقی ہے اور آخری عدالت باقی ہے۔ اللہ کا گھر یہ کسی عدالت کے فیصلے سے نہ کسی غیر مسلم یا غیر کا گھر ہڑپا جا سکتا ہے، نہ اپنی عبادت گاہ دی جا سکتی۔ یہ ملکوں کے قوانین، جب تک یہ حکومتیں ہیں تب تک یہ قوانین ہیں۔ جب سے دنیا بنی نہ جانے کتنے انقلابات آئے، کتنے لوگ تخت سے، عرش سے فرش پر آئے، محلوں سے فٹ پاتھ پر آئے۔ آپ تاریخ پڑھیے، پوری دنیا بھری پڑی ہے، لیکن دنیا کی بنیاد اور جڑ علم توحید اور دین اسلام پر ہے، اور اس کے بعد رب کی عبادت و بندگی پر ہے، اور ساری تجارت، عبادت، ریاضت، حکومت، ملک چلانا، سارے معاملات کا تعلق علم سے ہے۔ اور اللہ نے پہلا کام آدم کو علم سکھا کر کے کیا ہے۔ یہ ہے ہماری اصل، یہ ہے ہماری جڑ، اور یہی ہے ہماری گھر واپسی۔ جہاں سے ہم آئے وہیں ہمیں جانا ہے، اور جو لوگ دنیا میں پہلے آئے، جن کو اللہ نے بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، جتنا زیادہ ہم ان کے راستے سے جڑے رہیں گے، ان کے راستے پر چلیں گے، اتنا ہی مضبوط ہمارا گھر واپسی کا راستہ ہوگا۔ باقی جو راستے یہ جو بتائے جاتے، گمراہی کے راستے، ہلاکت کے راستے، ان کی جڑیں خود تباہی کی اور رب کی نافرمانی، شرک کی ہیں، یہ صرف کھوکھلے دعوے ہیں، غیر قوموں کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ یہود و نصارہ یہی دعویٰ کرتے کہ جنت تو صرف یہودی نصرانی کے لیے بنی ہے۔ اللہ نے کہا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی بڑبڑاہٹ ہے، بکواس ہے۔ کہو اگر اس دعوے میں سچے ہو تو دلیل لاؤ، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ میرے بھائیو، انبیاء سے اپنے تعلق کو جوڑیے، آدم علیہ السلام کی کے مقصد تخلیق سے جوڑیے۔ دنیا میں کیوں اللہ نے بھیجا، کس لیے پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ ہے ہماری گھروں کی واپسی کہ ہم نے انسانوں جناتوں کو صرف اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا، اور بندگی کا طریقہ سکھانے کے لیے علم سکھانے کا آغاز آدم سے کیا، اور پھر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری تو اسی علم کی تجدید کے طور پر اقرا سے قرآن کا نزول ہوا۔ اور دنیا میں جن علوم کی ضرورت ہے آدمی کو دنیا میں جینے کے لیے، رہنے کے لیے، یہ علوم جہاں ضرورت ہے وہ علم بندہ حاصل کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے، قوم کو، ملت کو، ملک کو، سماج کو بھی فائدہ پہنچائے، لیکن رب کی بندگی اصل اور جڑ ہے۔ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق بخشے، اور ملک میں کفر کے اس پروپیگنڈے کے حالات میں عزم اور حوصلے کے ساتھ ہمیں جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے عقیدے کی، اپنے عمل کی، اور حقوق کی ادائیگی کی، اور دین اسلام کی پیروی کی جڑوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں، امت مسلمہ سے بہتر کوئی امت نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس عقیدے کے ساتھ آپ زندگی گزاریے۔ ساری قومیں آپ کی محتاج ہیں، پوری دنیا ہدایت کی محتاج ہے، پوری دنیا مسلمانوں کی محتاج ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہمت، حوصلہ اور علم اور عمل کی بنیاد پر زندگی گزاریے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق بخشے، اور ملک کے کفریہ ماحول میں اسلام کا سچا نمائندہ اور اللہ کے سچے بندے کے طور پہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔